السلام میں امداد صبرو۔ ایک بار پھر عمران خان صاحب کے لیے بری خبر ہے، مگر اب جو بری خبر آ رہی ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے جیل جانے کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنا چاہ رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں، دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ جن کے خلاف اسمبلیاں توڑنا چاہ رہے ہیں، اسمبلیاں توڑ کر جن کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، وہ تو ریلیکس کر رہے ہیں، وہ چل کر رہے ہیں۔ مگر عمران خان صاحب کی ٹینشن ہے، کبھی صدر کو بلا لیتے ہیں، کبھی کسی کو بلا لیتے ہیں، کبھی کسی کو، مگر فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ مشاورت ہے مکمل نہیں ہو پا رہی، کبھی قانونی مشاورت، کبھی سیاسی مشاورت، کبھی صدر سے مشاورت، کبھی پرویز الہی سے مشاورت، اور مشاورت کے بعد ایک چیز ہر بار باہر آتی ہے کہ جی پرویز الہی اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے۔ اگر پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے، یعنی پنجاب کی اسمبلی، تو پھر خیبر پختونخوا والوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جی ہم اسمبلی نہیں توڑیں گے جب تک پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی۔ تو پھر عمران خان صاحب کے لیے نومن تیل کہاں سے آئے گا؟ تو نومن تیل عمران خان صاحب کے لیے ہو نہیں رہا، اور خان صاحب ہیں روزانہ لمبے لمبے خطاب کیے جا رہے ہیں، طویل خطاب۔ آج بھی عمران خان صاحب نے خطاب کیا طلباء و طالبات کو، آن لائن انہوں نے ویڈیو لنک پر خطاب کیا پنجاب کے تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات سے۔ ایک تو یہ عجیب ٹرینڈ چلایا ہوا عمران خان صاحب نے، سیاسی خطاب، طلباء و طالبات کو کے اندر سیاست کا شعور اجاگر کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جو ایجنڈا عمران خان صاحب لے کر چل رہے ہیں اس ایجنڈا کے تحت کبھی کسی نے جا کر یہ نہیں کہا کہ جی باقی سارے چور ہیں، نظام چور، جنرل باجوہ ڈاکوؤں کا ساتھی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کبھی نہیں ہوا، لیکن خان صاحب وہ کر رہے ہیں۔ آج جب میں عمران خان صاحب کا خطاب سن رہا تھا تو مجھے اپنے گاؤں کا، اپنے شہر کا، جوہی کا ایک کردار یاد آ گیا۔ چھوٹی سی تحصیل ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے، تو وہاں پہ جتنے لوگ بستے ہیں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک کردار تھے عرس فقیر، ہم عرس چریو کہا کرتے تھے، چریو مینس کے باولا، پاگل، جو ذہنی توازن نہیں ہوتا تھا ان کا، وہ کسی وجہ سے بیچارے ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے۔ پھر ان کا ایک کام ہوتا تھا، وہ چوراہے کے اوپر کھڑے ہو کر، چوک کے اوپر کھڑے ہو کر وہ لمبی لمبی تقریریں کیا کرتے تھے۔ یا پھر ایک اور کام ہوتا تھا، صبح یعنی وہ فجر کے ٹائم پر جب وہاں پر چائے خانے کھلتے تھے تو اس وقت کسی بھی چائے خانے کے اوپر جا کر چائے پی لیا کرتے تھے۔ تو جب وہ چائے مانگا کرتے تھے تو چائے دینے والا شرارت کرتے تھے، وہ یہ ہوتا تھا کہ کسی کا نام عرس فقیر کے کان میں ڈال دیا جاتا تھا، پھر سارا دن عرس فقیر ان کو اتنی بڑی بڑی گالیاں دیا کرتے تھے، پھر چوک چوراہے پر گالیاں اسی شخص کے نصیب میں ہوتی تھی۔ پھر یار دوست ایک دوسرے کے ساتھ شرارت کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، میں نے کسی کا نام بتا دیا، کسی نے میرا بتا دیا، اور پھر وہ دن جس کا نام صبح کی چائے کے ساتھ، یعنی فجر کی چائے کے ساتھ عرس فقیر کے کان میں پڑتا، وہ پھر سارا دن، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، اس کو وہ پراپر ٹھیک ٹھاک وہ پھینٹا لگایا کرتے تھے عرس فقیر صاحب، زبانی چوک پہ کھڑے ہوئے، سڑک پہ جاتے ہوئے۔ تو خان صاحب کے کان میں اب کسی نے بات ڈال دی ہے جنرل باجوہ صاحب کی، کہ جنرل باجوہ صاحب نے سارا، یا عمران خان صاحب نے سمجھ آ گیا ہے، تو خان صاحب اب پھر جنرل باجوہ، پھر یہ NRO 2، پھر یہ چور، پھر یہ ڈاکو، مطلب وہ مجھے بالکل فرق ہی نظر نہیں آیا کہ وہ جو عرس فقیر صاحب کیا کرتے تھے اور جو خان صاحب کیا کرتے ہیں۔ لمبی تقریریں، سارا دن بولنا، اور بس الزام لگانا، ثابت کرنے کے لیے جب بات آتی ہے تو ثبوت عمران خان صاحب کے پاس ہوتے نہیں ہیں۔ تو بہرحال تو معاملہ جو ہے، وہ جو بری خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے، پہلے میں اس سے آغاز کرتا ہوں، پھر اسمبلیاں توڑنے والا معاملہ جو ہے نا، وہ بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے، دن بدن مزید اس کے اندر سسپینس کریٹ ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہے کچھ نہیں سسپینس، لیکن بہرحال کہانی بنانے والے جو ہے وہ سسپینس بنا لیتے ہوتے ہیں۔ نیٹ فلکس کی فلم چل رہی ہوتی ہے نا، اور عمران خان صاحب ویسے بھی اسکرپٹ کے اوپر چلتے ہیں۔ خان صاحب کی ایک چیز جو ہوتی ہے پراپر، وہ پہلے تیاری کرتے ہیں، کب کیسے کیا کہنا ہے، وہ پراپر ایک اسکرپٹڈ ہوتے ہیں۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ سیاسی طور پر اچھی تیاری کر کے بندہ سامنے آتا ہے، وہ نہیں، تیاری یہ ہوتی ہے کہ بھائی پروپیگنڈا کیسے کریٹ کرنا ہے، اپنے جھوٹ کو کتنی بار بولے کہ وہ سچ ثابت ہو، مخالف کو کتنا گندا دکھانا ہے۔ ایسے ہوتا ہے سیاست میں، لیکن جس طرح عمران خان صاحب کر رہے ہیں پراپر، یعنی باقی کچھ نہیں ہے، سارا کچھ پروپیگنڈا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میں آج دیکھ رہا تھا شبلی فراز صاحب نے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ ویڈیو شبلی فراز صاحب کی ٹاک کر رہے ہیں اور متی اللہ جان صاحب کہتے چڑھ گئے ہیں۔ متی اللہ جان صاحب ان سے سوال کر رہے ہیں کہ جی سنا ہے کہ عمران خان صاحب فون کرتے ہیں اور آرمی چیف، جو موجودہ آرمی چیف ہے اپنا جنرل ظہیر الاسلام صاحب، وہ ان کی کال نہیں سنتے۔ تو شبلی فراز صاحب جو ہے وہ بات کو غصہ کر جاتے اس بات پر۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ چلے جی، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ عامیانہ سا سوال کر رہے ہیں، آپ سے مطیع الرحمان، آپ سے اس طرح کی توقع تھی. تو انہوں نے کہا چلیں یار یہ بتائیں کہ آپ کے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فوج مداخلت کرے سیاست میں؟ تو شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ جی کیوں نہ کہیں، کیا 75 سال میں فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی پھر رہی؟ تو بیسیکلی جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، یا جو میں بات ثابت کرنا چاہ رہا ہوں یا دلیل دینا چاہ رہا ہوں، ثابت کیا کرنا ہے میں نے، تو جو میں پوائنٹ بیسیکلی میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، کہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، حکمت عملی کیا ہے، کچھ نہیں ہے، بس ضد ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی بات سن لیجئے، وہ ایک ٹی وی کو انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جب ہم نے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ تو کر لیا ہے، لیکن پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسمبلیاں توڑنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. تو اسمبلی توڑنی تو پرویز الہی صاحب نے، آپ جو مرضی کہہ لیں، آپ کا ووٹ ان کے پاس ضرور ہے، لیکن آپ نے اپنا جو ووٹ کے ذریعے ان کو آئینی طور پر بااختیار کر لیا ہے کہ جی یہ فیصلہ ان کا چلے گا، عمران خان صاحب کا نہیں چلے گا. عمران خان صاحب اس معاملے میں وہی پوزیشن ہے کہ تو کون؟ عمران خان صاحب جب کہیں گے اسمبلی توڑیں، اور وہ کہیں گے، جو کہہ رہے ہیں نا میں اسمبلی توڑ دوں گا، تو سوال ہوتا ہے کہ تو کون؟ تو پرویز الہی صاحب کے متعلق شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ انکشاف، جو کچھ دن پہلے یہ انکشاف کیا تھا اسد عمر صاحب نے، بلکہ پھر عمران خان صاحب کو خود بھی ماننا پڑا کہ جی پرویز الہی صاحب کا خیال ہے کہ جو اسمبلی ہے وہ اسمبلی ہمیں اپنا کیا کہتے ہیں اس میں توڑنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. تو اب جو نئی جو چیزیں چل رہی ہیں اس پر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن وہ جو جیل جانے کا راستہ راہ ہموار ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی، وہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے. معاملہ ہے توشہ خانہ کا، اور آپ دیکھیں توشہ خانہ کو لے کر عمران خان صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں. پریشان اس وجہ سے بھی ہیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز، نیا اسکینڈل عمران خان صاحب کا سامنے آ رہا ہے. کل ہی کامران شاہد نے 5 سے 6 ارب روپے کا اسکینڈل، یعنی زیورات 5 سے 6 ارب روپے کے تھے، جو انہوں نے 3 کروڑ کا تخمینہ لگوا کر، قیمت لگوا کر 1.5 کروڑ ادا کر کے وہ لے اڑے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ. تو وہ عمران خان صاحب کے خلاف اب جو وہ اچھا پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو مطلب عمران خان صاحب کے 4 سال کے دور میں تو ہمارے خلاف کوئی کرپشن تو سامنے آئی نہیں، تو یہ اس طرح توشہ خانہ کے پیچھے لگے ہوئے. بھائی جان، توشہ خانہ میں جو لٹ پڑی ہوئی ہے، وہ میں نے اپنے ایک ولاگ میں، میرا خیال صبح والے کل ایک ولاگ میں گزارش کیا تھا نا، کہ وہ توشہ خانہ عمران خان صاحب نے ایسے کوئی خزانہ سمجھا تھا کہ ان کے ہاتھ کو نقشہ لگ گیا تھا. پھر انہوں نے پورا ایک وہ اپنا پرانی فلموں کی طرح، ایک پرانی کہانیوں کی طرح ایک پورا سفر کیا تھا طویل، اور سفر کر کے جا کے پھر وہ دیگ میں اپنا کسی غار میں، اور غار کے اندر کسی بڑی سی دیگ یا بڑی سی صندوقچی میں پڑا ہوا زیورات کا خزانہ سمجھ کر اٹھایا اور لوٹ لیا اور بیچ دیا. عمران خان صاحب نے یہ بنایا ہوا ہے. تو توشہ خانہ کے معاملے پر جو بڑی پیش رفت ہوئی ہے، یہ پیش رفت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو نااہلی کا فیصلہ سنایا تھا اس سے بھی بڑی ہے. اور پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک درخواست دائر کی تھی ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد کی عدالت میں، اور درخواست یہ تھی کہ عمران خان کے خلاف فوج توشہ خانہ کا وہ جو ڈھاکہ ہے، ظاہر چوری ہے نا، وہ ثابت ہو گئی. الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کی چیزیں جو اٹھائی تھیں، اٹھا کر پھر انہوں نے سامنے اپنا کیا کہتے ہیں ڈکلیئر نہیں کی تھی، اور پھر غلط طریقوں سے اٹھائی تھی وہاں سے، یعنی جو قوانین ہیں ان کے مطابق نہیں اٹھائی، پھر اٹھا کر بیچ دی. تو اس پر عمران خان صاحب کے خلاف انہوں نے فوجداری مقدمہ چلانے کی درخواست دی تھی، اور ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا. آج انہوں نے اوکے کر دیا کہ جی ٹھیک ہے، عمران خان کے خلاف فوجداری مقدمہ شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے عمران خان صاحب کو نوٹسز بھیج دیے گئے ہیں 9 جنوری کے لیے ذاتی حیثیت میں کہ جی آپ خود پیش ہو. اب یہ ہے یہاں سے ہوگا ٹوسٹ کہانی میں. عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے اسمبلیاں توڑ دینی ہے، میں نے اسمبلیاں توڑ دینی ہے، اب یہ والی کہانی جو ہے، یہ والی کہانی بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تو پناہ مانگ رہے ہیں. وہ جو مسلسل جو حکومت کے ساتھ جو ہے نا پردے کے پیچھے جو رابطے ہوتے ہیں، وہ جس کو مکمکا عمران خان صاحب کہتے ہیں، وہ جس بات پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ جی الیکشن تو ٹھیک ہے، اس پر بات ہوتی رہے گی، پہلے عمران خان صاحب کے خلاف یہ جو مقدمات ہیں یہ مقدمات نہیں چلنے چاہیے، اس کو روکا جائے. یہ عمران خان صاحب کی بنیادی شرط ہے. اب ادھر سے عدالتوں نے اجازت دے دی ہے کہ عدالت نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے فوجداری مقدمہ، اور وہ بھی الیکشن کمیشن کو. اب الیکشن کمیشن سے عمران خان صاحب اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ بقول عمران خان صاحب
پرویز الہی صاحب نے ان کو کہا کہ خان صاحب میں اسمبلی تو توڑ دوں، میں آپ کے کہنے پہ آج توڑ دیتا ہوں، مگر نگران سیٹ اپ جو ہے وہ تو بنے گا پھر الیکشن کمیشن کے اختیار میں چلا جائے گا، کیونکہ نگران سیٹ اپ بننے کا جو طریقہ کار ہے کہ اگر آج اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ایک مدت ہوتی ہے محدود کچھ دنوں کی، اس مدت تک پرویز الہی صاحب یعنی موجودہ وزیر اعلیٰ جو ہیں جو اسمبلی توڑتے ہیں وہ اور موجودہ اپوزیشن جو دونوں سابقہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک وقت ہوتا ہے، ایک مدت ہوتی ہے ہفتہ 10 دنوں کی، کہ اتنے دنوں کے اندر اندر وہ نگران سیٹ اپ کے لیے ناموں پر حتمی شکل دے دیں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے، تو وہ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ تو وہ اگر کر پائے تو ٹھیک، اگر نہیں کر پائے تو معاملہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن میں۔ تو ظاہر ہے پرویز الہی صاحب کے اگر اسمبلی وہ توڑ دیتے ہیں تو پھر اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز جو باہر چلے گئے ہوئے، بیرون ملک گئے ہوئے، وہ تو پھر پرویز الہی صاحب کو اس معاملے پر وہ اتفاق رائے کی طرف نہیں بڑھیں گے۔ تو جب وہ اتفاق رائے کی طرف نہیں بڑھیں گے تو پھر معاملہ چلا جائے گا الیکشن کمشنر کے پاس۔ تو چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ پھر اپنی مرضی کا نگران وزیر اعلیٰ لگا دیں گے۔ جب وہ نگران وزیر اعلیٰ لگا دیں گے تو پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ پھر مجھے پرویز الہی نے کہا کہ جب وہ نگران حکومت لگائیں گے پھر وہ آئی جی لگائیں گے، تو پھر وہ آئی جی ایسا لگائیں گے جو ہمارے اوپر ظلم کرے گا، تو کیا ہم یہ ظلم برداشت کر سکیں گے؟ تو یہ ہے وہ کہانی۔ تو عمران خان صاحب تو اسی سے ڈر کے وہ مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو الیکشن اسمبلیاں توڑنے والی بات جو ہے وہ تو عمران خان صاحب بارگیننگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کے لیے صدر صاحب کو بھی بلا لیا۔ اب دیکھیں اگر آپ نے اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے تو پھر آپ صدر صاحب کو کیوں بلا رہے ہیں؟ تو عمران خان صاحب جن چیزوں سے ڈر رہے ہیں وہ باتیں تیزی کے ساتھ ہوتی جا رہی ہیں۔ اب توشہ خانہ والا معاملہ الیکشن کمیشن لے کر گیا فوجداری مقدمے کے لیے، فورن فنڈنگ کیس کا معاملہ وہ عمران خان صاحب کے اوپر الگ سے پڑا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب جس الیکشن کمیشن سے ڈر رہے ہیں، جس کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، اس الیکشن کمیشن کی عدالتیں ہاتھ کھولتی جا رہی ہیں ان کے کہنے پر، جی ٹھیک ہے مقدمہ کر لیں عمران خان صاحب کے اوپر۔ تو پھر آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب کو تو چاہیے پناہ، تو وہ کیوں کر اسمبلی توڑیں گے؟ بنیادی سوال یہ ہے نا کہ وہ اسمبلی کیوں توڑیں گے؟ تو وہ پھر بارگیننگ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب میں اب آتا ہوں کہ جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں نا اس پر، ابھی یہ تو معاملہ جو ہے نا اگر الیکشن کمیشن کی درخواست پر یہ جو فوجداری معاملہ چل پڑا ہوا ہے، اس میں ہو سکتا ہے عمران خان کی گرفتاری نہ ہو، لیکن کافی ساری چیزیں ثابت شدہ ہیں، اس میں عمران خان صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف سے ثابت شدہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو چیزیں اٹھائی ہیں ان چیزوں کا، یعنی وہ جو تحائف اٹھائے ہیں، وہاں سے لیے ہیں، خریدے ہیں، وہ ان کی پیمنٹس کہاں سے ادا کی، یعنی جتنی قیمت لگائی تھی وہ تو ادا کرنی تھی نا، اس کی پرسنٹیج وہ کہاں سے آئی، وہ کس سورس سے آئی اور کیسے ادا کی گئی، اور پھر جو تحائف بیچے گئے ان کے جو پیسے ملے وہ کن اکاؤنٹس میں آئے، تو وہ اکاؤنٹس پراپر بتانے پڑیں گے، منی ٹریل دکھانا پڑے گا عمران خان صاحب کو۔ تو یہ معاملہ تو عمران خان صاحب کو جیل کی طرف لے جائے گا۔ ایک تو یہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے ظاہر ہے مجھے میرا جو حساب کتاب ہے جو میں ایک تو انفارمیشن ہے کہ پرویز الہی صاحب نہیں راضی ہو رہے اسمبلی توڑنے پر۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود بھی اس کو کوشش ان کی یہ ہوگی کہ کسی طرح بارگیننگ ہو جائے، کسی طرح معاملات میرے جو ہے نا ٹھیک ہو جائے، تو اسمبلی نہ توڑیں اور پھر نئی تاریخ شاریخ دے کر اور کہہ دیں کہ جو حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، پھر ہم قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں اور بیٹھ کر سارا جو ہے وہ کھیل تماشا کریں۔ اب جو کہانی ہے صدر مملکت جو آئے ہیں، اب آپ سوچیں نا کہ عمران خان صاحب اگر اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر چکے، کل انہوں نے مشاورت مکمل کر کے اعلان کر دیا، آج خبر آ رہی ہے اعلان کیا کیا کہ جی میں 17 کو اپنا تاریخ دے دوں گا، 17 دسمبر کو جلسے میں۔ آج عمران خان صاحب کی خبر آئی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے قانونی مشیران سے، قانونی ماہرین سے مشاورت کی ہے کہ جی اسمبلی کس طرح توڑی جا سکتی ہے، ہتھوڑے سے توڑی جا سکتی ہے، کلاڑی سے توڑی جا سکتی ہے، بلڈوزر لایا جا سکتا ہے، کوئی وہ ہوتا ہے نا بارود چارود مسالہ وسالہ وہ لگا کر توڑی جا سکتی ہے، کس طرح توڑی جا سکتی ہے، کیوں پرویز الہی تو توڑنے سے انکاری ہے نا۔ تو پرویز الہی صاحب، ظاہر ہے میں نے گزارش کی نا کہ عمران خان صاحب نے تو اختیار دے دیا پرویز الہی صاحب کو سارا۔ اب پرویز الہی صاحب اگر نہیں توڑیں گے تو عمران خان صاحب میکسیمم ان سے سپورٹ واپس لے لیں گے، ان سے وہ سپورٹ واپس لے لیں گے۔ تو پرویز الہی کو پہلے ہی کہا گیا ہے کہ جی آپ کو ہم سپورٹ دے دیں گے، زرداری صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے، نواز شریف صاحب نے اشارہ دے دیا ہوا ہے، اور رانا ثناءاللہ صاحب بھی کہہ چکے ہوئے کہ ہو سکتا ہے ہمارے پرویز الہی ہماری وزیر اعلیٰ بن جائے۔ تو یہ تو چیز آبویس ہے نا، نظر آ رہی ہے۔ تو بہرحال صدر مملکت کو کیوں عمران خان صاحب نے تکلیف دی؟ صدر صاحب آئے، عمران خان سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پرویز الہی صاحب سے ملاقات کی صدر صاحب نے، کیوں؟ اور دوسری ایک چیز میں بتاؤں آپ کو کہ ایک ہوتا ہے نا تاثر، بھائی آپ اپنا تاثر بنائے رکھتے ہیں،
ایک تاثر یہ جا رہا تھا کہ کل صدر مملکت سے وفاقی وزیر قانون اپنا تارڑ صاحب نے اور ایاز صادق نے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد ہمارے صحافی وہی جس طرح بس پتہ چل جاتا ہے کہ ملاقات ہو گئی ہے اور باقی قصہ خود ہی بنا لیتے ہیں۔ کافی سارے ایسے دوست ہیں ہمارے، انہوں نے قصہ بنا دیا کہ جی وہ اسمبلیاں توڑنے کے معاملے پر اور مفاہمت وغیرہ وغیرہ، عمران خان کو مذاکرات کی دعوت ٹائپ کوئی چیز نہ خبر بنا دی۔ اچھا، اس سارے کے سارے تاثر کو زائل تو حکومت کو کرنا چاہیے تھا نا، حکومت نے نہیں کیا۔ اس تاثر کو زائل کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے، انہوں نے بتا دیا کہ جی صدر علوی سے جو ملاقات کرنے وزراء کا وفد آیا تھا نا، وہ ملاقات کوئی سیاسی امور پر بالکل بھی بات چیت نہیں ہوئی تھی، یعنی حکومت عمران خان صاحب کو گھاس ہی نہیں ڈال رہی۔ قریشی صاحب کا مطلب یہ ہے حکومت نے عمران خان صاحب کو نو لفٹ کرائی ہوئی ہے۔ صدر سے جو ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کا جو ایجنڈا تھا وہ تھا کہ جی جو قانون سازی کی گئی ہے، اس قانون سازی میں صوبائی حکومتوں کے کچھ تحفظات ہیں، کچھ معاملات جو ہیں وہ اس کے یہ جو انرجی سیونگ کے حوالے سے ہے کہ جلدی مارکیٹیں بند کرے تو پنجاب اور KPK کو کہہ دے کہ وہ تعاون کرے، تو اس حوالے سے صدر صاحب کو وفاقی حکومت نے کہا کہ ہماری مدد کریں، تو صدر صاحب سے یہ ملاقات کا مقصد یہ تھا۔ اب یہ بات کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب۔ اب صدر صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے ملاقات کر کے گئے، عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد وہ عارف علوی سے اپنا شہباز شریف پرویز الہی سے ملاقات کرنے چلے گئے ہوئے عارف علوی صاحب۔ اب سوچیں کہ اگر اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ حتمی ہوتا تو پھر یہ عارف علوی صاحب کو بلا کے پھر وزیر اعلیٰ کی طرف بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی گڑبڑ ہے نا بڑی، کہیں نہ کہیں تو عمران خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں نا۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے تیلی پہلوان کی طرح، وہ تیلی پہلوان وہ جو مطلب قصہ نذیر راجی صاحب کا آرٹیکل تھا نا کہ ایک تیلی پہلوان سوتلی پہلوان ہوتا ہے، وہ ایسے کلف والے کپڑے پہن کے اکڑ کے چلتا ہے سردی میں، اور کوئی سامنے آتا ہے تو اکڑ کے چلتا ہے، اور اگر کوئی جب گلی خالی ہوتی ہے تو یوں کر کے جا رہا ہوتا ہے کہ ٹھنڈ نہ لگ جائے، اور کوئی پھر سامنے آ جاتا ہے کہتے ہیں کدھر پہلوان، کہتے ہیں نہر سے نہانے جا رہے ہیں سردیوں میں، جنوری کی راتوں میں ہیں۔ تو اسی طرح خان صاحب بھی دکھاتے ہیں کہ وہ بہت بڑے پہلوان ہیں مگر اندر سے کھوکھلے ہوئے، اور کھوکھلے پن کا اظہار ہے کہ صدر علوی کو انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس بھیجا ہے پرویز الہی سے ملاقات کرنے۔ پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی کل ملاقات کر کے گئے، اور اس ملاقات کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ پرویز الہی صاحب نہیں چاہتے کہ اسمبلیاں جلد توڑی جائیں۔ حساب آپ خود ہی لگا دیں، حساب سامنے پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔